اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، حضرت آدم اتنی بڑی جنت کے اندر ہے، لیکن اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیٹ گئے سو گئے، اچھا نہیں لگ رہا ہے جنت کے اندر۔ میرے بھائیوں، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اکیلا رہنا کبھی پسند نہیں کرتا ہے، انسان کبھی اکیلا نہیں رہ پاتا ہے۔ آپ کے گھر سے آپ کی امی چلے جائیں، ابو کہیں چلے جائیں ایک دو دن کے لیے اور آپ کا گھر سونا ہو جائے، میرے بھائیوں کتنا عجیب لگتا ہے گھر کے اندر رہنا، لگتا کہ نہیں لگتا ہے؟ حضرت آدم بیچارے اکیلے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ سو گئے، لیٹ گئے، اور جب سو کر کے اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، بغل میں خاتون لیٹی ہوئی ہے، اور وہ خاتون کون ہے؟ ہم سب کی ماں حوا علیہ السلام ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ۔ حضرت آدم اپنی بیوی حضرت حوا کے ساتھ ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ آؤ مولوی عادل ریاضی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے رہو۔ اللہ نے کہہ دیا آئے آدم یہ جو حوا ہے تمہاری بیوی ہے، اب ختم، اب کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا اتنا ہی کہہ دینا آئے آدم یہ تمہاری بیوی ہے، اب کسی نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر جہاں جانا ہے جاؤ، وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جو کھانا ہے کھاؤ۔ حضرت آدم جنت کے اندر ہے، شیطان آتا ہے، ابلیس آتا ہے، حضرت آدم سے کہتا ہے کیا تم جانتے ہو اللہ نے تمہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، آئے آدم حوا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، جنت میں جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن یہ خاص درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم پوری جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں لیکن اس درخت کے قریب نہیں جا رہے ہیں۔ شیطان آتا ہے، کہنے لگتا ہے آئے آدم حوا ابھی تمہیں اس درخت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تم اس پیڑ کے بارے میں بھی جانتے نہیں ہو، تمہیں اس پیڑ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ آئے آدم حوا سنو، وہ پیڑ ایسا ہے ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اگر تم اس کے درخت کا پھل کھا لوگے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکون من الخالدین، یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس پیڑ کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کھا لوگے، اس پیڑ کا پھل کھا لوگے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیں جنتی ہو جاؤ گے، کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ شیطان کی چال، شیطان یہ سارا کام کس لیے کر رہا ہے؟ تاکہ آدم اور حوا کو جنت سے نکال دے، لیکن اس کا اپوزٹ کہہ رہا ہے کیا؟ اگر کھا لوگے تو کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ۔ اس کے بعد وَقَاسَمَهُمَا، ابلیس وہاں پر قسم بھی کھا رہا ہے اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اللہ کی قسم آئے آدم حوا
میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں تمہاری خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آدم اور حوا نے جب یہ دیکھا، بیچارے بڑے بھولے بھالے تھے، سمپل تھے، حضرت آدم اور حوا بڑے اچھے لوگ تھے، وہ چال باز نہیں تھے، فریبی نہیں تھے، دھوکے باز نہیں تھے، لیکن ابلیس تو دھوکے باز تھا۔ آدم اور حوا بڑے شریف لوگ تھے، اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابلیس نے آدم اور حوا کو شیشے میں اتار لیا۔ ذَاقَ الشَّجَرَةَ، آدم اور حوا نے اس درخت کے اس جنت کے درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، اللہ نے منع کیا تھا، کھا لیا، اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنتی لباس جو ان کے جسموں پر تھا آٹومیٹک وہ لباس اتر جاتا ہے، وہ لباس آٹومیٹک اتر جاتا ہے۔ یہ جنت کے درخت کے پتوں کو اٹھا کر اپنے جسموں پر لگا رہے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو ڈھانک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ننگا رہنا، برہنہ رہنا، بغیر کپڑوں کے رہنا یہ آدم علیہ السلام کو پسند نہیں ہے، یہ ان کی بیوی حوا کو پسند نہیں ہے، لیکن آج آدم کے بیٹے، آج حوا کی بیٹیاں ننگے رہنے کو پسند کرتے ہیں، برہنہ رہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آئے جاہلو، ننگا رہنا، برہنہ رہنا یہ انسان کی انسانیت کے خلاف ہے، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ آدمی ننگا رہے، برہنہ رہے۔ کبھی دلی چلے جاؤ، بمبئی چلے جاؤ، چلو دلی بہت زیادہ دور ہے، پٹنہ چلے جاؤ، کلکتہ چلے جاؤ، اور وہاں کے روڈوں کا حال دیکھ لو، لڑکیاں ایسے کپڑے پہن کے آپ کو نظر آ جائیں گی جس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہے۔ ان کا لباس پہننے سے بھی نشیب و فراز ظاہر ہو جائیں گے۔ لڑکے ایسا لباس پہنتے ہیں کہ ان کی شرمگاہ بھی گویا کہ دکھ رہی ہے، پینٹ پہنی ہوئی ہے لیکن وہ پینٹ یہاں سے پھٹی ہوئی ہے، یہاں سے پھٹی ہوئی ہے۔ ننگا رہنا، برہنہ رہنا، بغیر کپڑوں کے رہنا یہ نہ تو تمہارے باپ آدم کو پسند ہے، نہ تمہاری ماں حوا کو پسند ہے۔ آئے آدم کے بیٹوں، آئے حوا کی بیٹیوں، ننگیائی تمہیں کہاں سے پسند آ گئی؟ حضرت آدم اور حوا نے جنت کے درخت کے پتوں کو اٹھایا اور اپنی شرمگاہ پر رکھ لیا، ڈھانپ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم، آئے حوا، تم نے ہماری نافرمانی کر دی ہے، اب ہماری جنت سے نکل جاؤ، اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن تم نہیں مانے، جاؤ اب ہماری جنت سے نکل جاؤ۔ اب یہ بیچارے دنیا کے اندر آ گئے، حضرت آدم دنیا کے اندر ہے، حضرت حوا دنیا کے اندر ہے۔ کہاں تھے؟ جنت کے اندر، جنت کے اندر، اور کہاں لے آئے گئے؟ دنیا کے اندر۔ بیچارے اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی کیا ہے میرے بھائیوں؟ تالبونا کے لوگوں، ارریا کے لوگوں، اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے کیسے مانگی جاتی ہے، اپنے روٹے رب کو منایا کیسے جاتا ہے، یہ آدم اور حوا سے سیکھ لو، ان کی دعا کو یاد کر لو۔ یہ بیچارے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میں پھر یہ دعا پڑھ دیتا ہوں، یاد کر لو، چھوٹی سی دعا ہے، ایک رکشہ چلانے والا بھی یاد کر لے گا، چائے بیچنے والا بھی یاد کر لے گا، بہت چھوٹی دعا ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آئے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے، اتیاچار کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرتا ہے، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہیں کرتا ہے، لَنَا
لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو آدم اور حوا نے دعا کی تھی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس دعا کے کلمات بھی ہم ہی نے آدم کو سکھائے تھے، آدم اور حوا کو سکھائے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ انسانوں کی تاریخ ہے، دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہے، ہم سب کی ماں حضرت حوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم سارے لوگوں کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، تمہارے باپ کا نام آدم ہے، تمہاری ماں کا نام حوا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثى، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تمہارے باپ کا نام آدم ہے اور تمہاری ماں کا نام حوا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر ہم نے تم کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ہم نے تم کو گروہوں میں بانٹ دیا، ہم نے تم کو قبیلوں میں بانٹ دیا، لہٰذا تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، تم مسلمان ہو، تم ہندو ہو، تم عیسائی ہو، تم جینی ہو، تم یہودی ہو، تم سارے کے سارے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارے باپ کا نام آدم ہے، تمہاری ماں کا نام حوا ہے، تم سب ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو، ایک ہی ماں باپ کی سنتان ہو۔ میرے بھائیو ہم انسان ہیں، آدم کے بیٹے حوا کی بیٹیاں ہیں، ہم انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے اونچا مقام انسان کو دیا ہے، اللہ نے دنیا کے اندر سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے، اللہ نے دنیا کے اندر سب سے طاقتور بھی انسان کو بنایا ہے۔ یہ وہ انسان ہے، یہ انسان ہے جس نے چاند پر اپنی کمندیں ڈال رکھی ہیں، یہ وہ انسان ہے جس نے شیر کو بھی اپنے قابو میں کر رکھا ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے ایسے ذریعے بنا دیے آدمی 1 گھنٹے کے اندر 1000 کلومیٹر کا سفر کر لے، جہاں جانے میں کئی مہینے لگ جائیں۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ